فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، آج کے اس درس میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، لا اکراہ فی الدین، تیسرا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 256 تلاوت کی. ایمان لانے پر، دین اسلام قبول کرنے پر کسی پر زور جبر نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو زور زبردستی اسلام کے اندر داخل کر دیں تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم دیا، صراط مستقیم دیا، اور اللہ رب العزت نے جو ہماری حیات اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، جو امتحان کا مقصد ہے، جو امتحان لینا ہے، جو ابتلا ہے، وہ جو آزمائش ہے، اس کی حقیقت فوت ہو جائے گی. کہ اللہ فرماتے میں نے دو راستے دیے، ایک رحمان والا راستہ ہے، ایک شیطان والا راستہ ہے. تمہیں بتا بھی دیا ہے کہ رحمان والے راستے کو اختیار کرو گے تو سیدھے جنت چلے جاؤ گے، اور شیطان والے راستے کو اختیار کرو گے تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے. اب مرضی تمہاری اپنی ہے، عقل دیا ہے، عقل و دانش سے کام لو، زور زبردستی نہیں. اور ویسے بھی زور زبردستی اس کام میں کی جاتی ہے کہ جس بندے کا دل نہ چاہ رہا ہو کہ فلاں کام کریں، لیکن دوسرا اس سے زبردستی وہ کام کروائیں، کیونکہ بظاہر اس میں کوئی بہتری، کوئی خیر اسے نظر نہیں آتی، یا خیر بہتری اس میں موجود ہوں لیکن اسے نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ اسے قبول کرنا نہیں چاہتا. لیکن اسلام اور عقیدہ توحید یہ تو اتنا واضح ہو چکا ہے کہ یہ تو ہدایت، یہ تو اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ یہ تو اظہر من الشمس ہو گیا، یہ تو غی سے، یہ تو گمراہی سے بالکل جدا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے. اور اس میں ایسا بھی نہیں کہ کوئی خیر اسے نظر نہیں آتی، یہ تو نری خیر ہی خیر ہے، یہ تو سر سے لے کر پا تک یہ خیر ہی خیر ہے، ابتدا سے آخر تک خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو فرمایا لیکن اللہ نے دو راستے دیے. اب آگے اصحاب الغی کا بھی ذکر فرمایا اور اصحاب الرشد کا بھی ذکر فرمایا کہ ہدایت والے کون ہیں، گمراہی والے کون ہیں. پھر مثالوں کے ذریعے انہیں سمجھایا بھی ہے. فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں. یعنی آپ بزور بازو کسی کو اسلام میں داخل کر سکتے نہیں. بزور بازو نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، توحید سنانا، اسے بتانا، سمجھانا. ہاں، آپ بزور بازو اسلام میں تو داخل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان کفر اختیار کر جائے، اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے مرتد بن جائے تو بزور بازو اسے اسلام میں داخل کرنا ہے. اگر داخل نہ ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی،
اس کے وہ پھر واجب القتل ہو جائے گا اگر اسلام سے مرتد ہو جائے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اب آپ اندازہ لگائیں قرآن میں جوڑ کتنا زیادہ ہے، اور یہ اشاعت التوحید والے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ آیت الکرسی آپ نے سنی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ دعویٰ ذکر کیا ہے۔ اور اس دعوے پر اللہ نے آگے 11 دلائل ذکر کیے۔ اس دعوے پر کیا کیا اللہ نے؟ اس توحید کے دعوے کو 11 دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ 11 دلائل اللہ نے دیے ہیں، اور یہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب جب آیت الکرسی کو میں دعوے کو 11 دلائل سے ثابت کر دیا ہے، تو جو چیز اتنی واضح ہو جائیں، جو عقیدہ توحید اتنا عیاں ہو جائیں، اتنا سامنے ہو جائیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اختیار ان کی ہے، لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے۔ مانتے تو جنتی بن جائے، انکار کرتے تو دوزخی بن جائے۔ جو چیز اتنی واضح ہو گئی، تو اس آیت کو آگے اس کے بعد اس لیے اللہ جوڑ ذکر کرتے ہیں مفسرین کہ اس کو اس کے بعد کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ پہلے 11 دلائل سے ایک دعوے کو ثابت کر دیا۔ اللہ فرماتے جب اتنی واضح کر دی، اب ان کی مرضی ہے، مانتے ہیں تو مان جائے، نہیں مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کتاب ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت واضح ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، اس میں امتیاز ہو گیا ہے، یہ جدا ہو گئی ہے من الغی، گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے بھی انکار کیا طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کیا، اس کے راہ اختیار نہ کی، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لایا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے ایک مضبوط کھڑے کو تام لیا ہے۔ جس نے کیا کیا؟ جس نے مَن یکفر بالطاغوت، جس نے شیطان طاغوت کا انکار کیا، کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لایا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو تام لیا ہے، اور کھڑا ہوئے لَن انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ہاں ٹوٹ سکتا ہے، تو ٹوٹ دے، تو اسے چھوڑ دے، چھوڑ تو سکتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹنے والا کڑا نہیں ہے۔ تو چھوڑ جائے تیری بدبختی ہے، لیکن یہ ٹوٹ سکتا نہیں ہے۔ اگر تو اسے چھوڑ دے یہ ہو سکتا ہے، یہ تیری بدبختی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ٹوٹنے والا کڑا نہیں۔ ہاں بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے کو تام لیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یا ولی کا معنی کیا ہے؟ متصرف ہے، کارساز ہے، مشکل کشا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ متصرف ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات، اللہ نکالتے ہیں انہیں من الظلمات، اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف۔
اللہ تو تمہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنی کی طرف لا رہے ہیں، اور ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم روشنی کو چھوڑ کے اندھیروں میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں یخرجوہم من الظلمات، اللہ نے جمع کا صیغہ اختیار کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے یعنی ظلمات کئی اندھیروں سے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، اور یہ گمراہی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، یہ سارے اندھیروں سے اللہ تمہیں نکال رہا ہے الی النور۔ لیکن آگے روشنی ایک ہی ذکر کی ہے۔ اسے مان جاؤ گورسیاں والوں کہ گمراہی تو بہت ہے، اندھیرے تو بہت زیادہ ہے، لیکن نور یہ واحد کا صیغہ لایا ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید نوری ایمان بھی ایک ہے، عقیدہ توحید نوری ایمان ایک، اس لیے ظلمات اندھیرے جب ذکر آیا تو کئی اندھیروں کا ذکر فرمایا، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اور آگے نور ایک ہی، اس لیے کہ توحید کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ تو فرمایا نکال دیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور وہ لوگ، یہ اب اصحاب الغی اور اصحاب الرشد کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اولیاؤہم الطاغوت، جو شیطان کے دوست بن گئے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، توحید والے تو روشنیوں کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شیطان کا ساتھی بن جائے، شیطان کی راہ اختیار کر جائیں، یخرجونہم من النور، تو شیطان تو یہ کرتا ہے کہ انہیں روشنیوں سے نکال نکال کے الی الظلمات، اندھیروں میں گھسیڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان کا تو کام یہ کہ انہیں روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں جا کے انہیں گاڑ دے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ اصحاب النار، آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، ہم فیہا خالدون، اور کسی ایک لمحے کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ آگ میں، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جس نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے، اور جس نے رحمان کا رستہ اختیار کر لیا۔ آگے مثال ذکر کیا جا رہا ہے، یہ مثال ہے، ٹھیک ہے، اصحاب الغی کے اور اصحاب الرشد کی مثال دیکھیے۔ اصحاب الرشد جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور اصحاب الغی نمرود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترى، آیا تو نہیں دیکھتا ہے، الی الذی، اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا ہے، حاج ابراہیم فی ربہ، جو لڑ پڑا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نمرود کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، اور میں بتاتا ہوں کہ کیوں ذکر نہیں فرمایا، نام نہیں ذکر کیا۔ نمرود کا ذکر ہے کیونکہ 4 بندے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں جو بات ذکر ہیں، 4 شخصیات، 2 مسلمان اور 2 کافر، جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے، اور کافر نمرود، اور دوسرے نمبر پہ بخت نصر جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ تو نمرود کا نام کیوں نہیں ذکر کیا میں بتاتا ہوں۔ فرمایا الم تر الی الذی، آیا تو نہیں دیکھتا ہے، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے متعلق لڑ پڑا ہے، اور واقعہ ذکر کرتے ہیں، بات ذکر کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں، کہ یہ بادشاہ تھا چونکہ قادسالی آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ غلہ تقسیم کر رہا تھا، لوگ جاتے سجدہ کرتے، غلہ لے کے جاتے، ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، جب گئے لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ تو سجدہ کر رہے ہیں، حالات کچھ آگے اور ہیں، تو وہ تو موحد اعظم ہیں، اس نے سجدے سے انکار کر دیا کہ بھائی میں تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ اس نے پوچھا کہ جب تو نہیں کرتا سجدہ تو پھر تیرا رب کون ہے، بیان کر کوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، اور یہ گمراہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے جھگڑا کیوں کیا ہے؟
ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ مست ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ بعض اوقات جب انعامات کر دیتا ہے نا تو بندے بھول جاتے ہیں، یہ دنیا کا بھی یہ قانون ہے۔ اگر آپ کسی سے نیکی کریں، ٹھیک ہے نا، کسی سے احسان کریں تو وہ الٹا آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ سورہ یونس میں آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 88 سورہ یونس 11واں پارہ، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے دیا ہے فرعون اور اس کی بادشاہوں کو، ان کے وزراء کو، زینتاً و اموالاً، زینت دی ہے، مال دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ربا تو نے مال اس لیے دیا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ انہیں کیوں مال دیا؟ یہ تو تیرے راستے سے گمراہ کریں، یہ تو باغی بن گئے ہیں۔ یہ چیک کر لے آیت گھر میں جا کے، ٹھیک ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 88 11واں پارہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ باغی کیوں بنا نمرود؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی کسی سے احسان کریں تو اس سے اچھائی کی توقع نہ رکھ کے احسان کیا کریں۔ اگر یہ توقع رکھیں گے کہ یہ مجھے بدلہ دے گا تو پھر تیرا بدلہ بگڑ جائے گا۔ اگر تو یہ سوچ کے احسان کرے گا کہ اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا تو دیکھنا پھر اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ کسی سے، کیونکہ بعض اوقات احسان بندہ کرتے تو اگلا دشمن بن جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی اذ قال ابراہیم، تو اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ اس نے کہا ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت۔ یہ دلیل عقلی بیان کر رہے ہیں کہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ تو یہ بے وقوف تھا نا، یہ آگے سے کیا کہنے لگا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ جیل سے 2 بندوں کو بلایا، جس پہ پھانسی کا آرڈر ہوا تھا اسے چھوڑ دیا، جس نے رہا ہونا تھا اسے قتل کیا۔ دیکھو جی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، بے وقوف تھا نا۔ اس لیے اللہ نے فرعون کا نام ذکر کیا ہے، قارون و حامان کا نام ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے اس بدبخت کا نام ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ بے وقوف ہے۔ اتنا بے وقوف تھا یار۔ دلیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو بے وقوف، یہ تو دلیل عقلی کو بھی نہیں سمجھتا۔ اب دلیل حسی دی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دلیل سے انتقال دوسرے دلیل کی طرف تب ہوتی ہے کہ یا تو وہ دلیل کمزور ہو یا سامنے والا اسے سمجھ نہ سکے۔ تو یہاں پہ دلیل کمزور تو نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن دوسرا سمجھ نہیں رہا تھا۔ آگے دوسری دلیل دیتے ہیں، فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اسے مغرب سے طلوع کر جا، تو اسے مغرب سے طلوع کر۔ میرا رب تو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، چپ ہو گیا، ہاں مبتہم ہو گیا، خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس اس کے جواب کیا تھا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت عطا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے اور اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ اگلی بات انشاءاللہ آگے درس میں۔